بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کا وقت اور اسی طرح وہ کون سے جانور ہیں، وہ کون سی عیوب ہے جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے 10 ذو الحجہ نماز عید کے بعد اور دیہات والوں کے لیے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اختتام میں فرق نہیں ہوتا ہے، اختتام شہر والوں کے لیے اور دیہات والوں کے لیے برابر ہے۔ 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ دیہاتیوں کے لیے طلوع آفتاب کے بعد قربانی مستحب ہے، شہر والوں کے لیے خطبہ عید کی بعد، اور قربانی سب سے افضل پہلے دن میں ہے، یعنی پہلا دن جو یوم النحر کا دن ہے اس میں قربانی افضل ہے، پھر اس کی بعد دوسری دن کی فضیلت زیادہ ہے، پھر تیسری دن۔ اگر نماز عید کسی عذر سے 11ویں یا 12ویں کو پڑھی جائے تو قربانی نماز عید سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، اس شرط پر کہ شہر میں کہیں نماز عید ادا کی گئی ہو، یعنی اور اس میں یہ شرط بھی لکھا ہے کہ زوال آفتاب تک مؤخر کی جائے قربانی۔ اور قربانی کی جواز کے لیے شہر میں کسی جگہ بھی عید کا ہو جانا قربانی کے لیے کافی ہے۔ 10ویں اور 13ویں رات قربانی جائز نہیں ہے، 11ویں اور 12ویں رات کو جائز ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، اس وجہ سے کہ ذبح صحیح طریقے سے رات کو نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ شرکاء میں صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے، مطلب یہ ہے کہ مشرک نہ ہو، عقیدہ ختم نبوت کا منکر نہ ہو، منکرین حدیث میں سے نہ ہو، تحریف قرآن کا قائل نہ ہو، ایسا شخص نہ ہو جو صحابہ کو مرتد کہے، اس پر طعن و تشنیع کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے لوگ، ایسے لوگوں کو قربانی کی شرکاء میں نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے لیے ثواب کی نیت ضروری ہے اور حرام آمدن والوں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ان شرکاء میں سے ایک شریک بھی صحیح العقیدہ مسلمان نہ ہو یا اس کی نیت میں فرق ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو قربانی کی 7 حصے ہیں، اور ان حصص میں اگر ایک آدمی کے حصہ کی نیت خراب ہے یا وہ صحیح عقیدہ مسلمان نہیں ہے تو پھر چاہیے کہ اسی کی قربانی نہ ہو جائے۔ پھر یہ ساتوں حصے ان کی قربانی کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک نماز کی 4 رکعت ہوتی ہیں، تو اگر ایک آدمی سارا نماز ٹھیک ادا کرے اور آخری رکعت میں غلطی کرے، ایسی غلطی کرے جو نماز کو فاسد کرتا ہے، تو اس کی سارا نماز فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی کی حصص کی بھی مثال ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک مسئلہ جو بیچ میں مجھے یاد آیا وہ یہ کہ قربانی کے دن جب نماز عید کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس دن ایک مستحب عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے کہ وہ قربانی کی گوشت سے پہلا خوراک کرتے اس دن کا۔ اسے روزہ نہیں کہتے، اسے روزہ کہنا یہ جہالت کی بات ہے، کیونکہ روزہ تو طلوع آفتاب سے غروب تک ہوتا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ یہ تو مطلب یہ کہ یہ روزہ تو نہیں ہے لیکن اسے امساک کہتے ہیں، اور اس میں ثواب ہے، ایک مستحب طریقہ ہے، تو یہ کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سماعت فرمائے وہ عیوب، جن عیوب کی وجہ سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، مطلب جن عیبدار جانوروں کی قربانی جائز نہیں، تو فقہاء نے لکھا ہے جس کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکڑ گئے ہوں اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔
جس بھیڑ بکری کی پیدائشی طور پر دم نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اندھا جانور، ایسا اندھا جانور جس کا ایک آنکھ ختم ہو یا اس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو تو قربانی نہیں ہوگی اس پر۔ اسی طرح ایسا جانور جس کا کانا پن واضح آپ کو نظر آئے اس کی قربانی جائز نہیں۔ اس قدر لنگڑا جو قربان گاہ کی طرف نہیں چل سکتا ہے، پاؤں گھسیٹ کر جاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جس جانور کی پیدائشی طور پر ایک کان یا دونوں کان نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے دانت بالکل نہ ہو اور وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو یا اکثر دانت اس کے گر گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جس ایسا مریض جانور جسے مرض جنون لگا ہو اور وہ اس کی وجہ سے وہ مرض اس حد تک لاحق ہے اس کو کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا ہے اور چارہ کھانے کا قابل نہیں رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسا خارشی جانور جو بہت دبلا اور کمزور ہو گیا خارش کی وجہ سے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس کی ناک کٹ دی گئی اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ جس کے تھن کاٹ دیے گئے اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ جس کے تن اتنے خشک ہو کہ ان میں سے دو تن نہ ہو یا خشک ہو گئے ہوں اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ایسی خشک ہو گئے کہ اس میں دودھ نہیں آتا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے قربانی جائز نہیں۔ جس گائے کے 2 تن کاٹ دیے گئے ہوں اس کی بھی قربانی نہیں۔ جس بھیڑ بکری کی 1 تن کی گنڈی یعنی جو سرا ہوتا ہے تن کی یعنی وہ اگر نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں۔ جس اونٹنی یا گائے کے 2 تنوں کی گنڈیاں وہ نہیں ہے یا کٹ دی گئی ہیں تو اس پر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ جس کی چکتی دم کان یا 1 آنکھ کی نصف یا اس سے زیادہ حصہ جاتا رہا تو فقہاء نے لکھا ہے علامہ شامی کی قول کے مطابق اس کی ترجیح کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ قربانی اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جس گائے کی پوری یا تہائی زبان کٹ گئی اس پر بھی قربانی جائز نہیں۔ ایسا جانور جو گندگیاں ہی کھاتا ہے، غذا اس کی گندی چیزیں ہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے ایسا لاغر جانور کہ جس کے ہڈیوں میں گودا نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خنثی جانور جو ہوتا ہے یعنی ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی اعضاء ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ چند عیوب والے جانور ہیں کہ ان پر قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔